السلام علیکم۔ پروگرام خبر اور تبصرہ لے کر آپ کا میزبان میجر ماجد اپنے ساتھی طاہر نام شیخ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہم پروگرام ہے وہ ہم ایک ایسے نوٹ سے شروع کر رہے ہیں جس کی ایک بڑی طویل ہسٹری ہے اور اب اس کے لیے بڑی خوش آئند اطلاعات آنی شروع ہوئی ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آزادی پاکستان کے وقت ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان واحد ملک تھا جس نے UN میں پاکستان کی مخالفت کی تھی، اور کوئی ہمارے بڑے ڈفرینسز بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے آج تک جو افغانستان کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ڈیویڈ لائن کا ہے، ہماری سرحد کا مسئلہ ہے۔ آج جو افغانستان میں مختلف آبادیاں، ان میں ایک پشتون آبادی ہے، کچھ ازبک ہیں، ہزارے ہیں، جن کو شمالی وزیرستان کا نام دیا جاتا ہے۔ شمالی وزیرستان کے لوگوں کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ پاکستان کے مخالف لوگوں سے ان کا رابطہ رہا ہے اور وہ ہمیشہ پاکستان کے مخالف رہے ہیں دل سے۔ لیکن آج ان کے سب سے بڑے رہنما ایک رشید دوستم، جنہوں نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ ہم ڈیویڈ لائن کو پاکستان کے ساتھ سیٹل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شیخ صاحب، آپ اس خبر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری صاحب، افغانستان کی صورتحال مکمل طور پر چینج ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے، بھارت اس کے ساتھ تھا، لیکن دونوں اس بارے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ اور اشرف غنی جو ہیں، یہ دونوں آپس میں لڑے ہوئے تھے۔ دونوں نے صدارت کا علیحدہ حلف اٹھایا تھا اور وہ خاصی ان میں ناراضگی پائی جا رہی تھی، لیکن طالبان کے خوف نے دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ امریکہ نے بھی ان کو فورس کیا تھا کہ اگر تم نے یہ کوئی صلح والا معاہدہ جو امریکہ کر رہا ہے طالبان کے ساتھ قطر میں، اگر تم نے اس میں رکاوٹ پیدا کی تو میں تمہاری فنڈنگ بند کر دوں گا۔ انہوں نے $1 بلین کی بند کی اور دوسرے $1 بلین کی انہوں نے دھمکی دی تھی۔ تو اب چونکہ ساتھ وہ طالبان کے آنے کا خوف شامل ہو گیا ہے تو دونوں نے آپس میں صلح کر لی تھی۔ ایک صدر بن گیا، ایک اس کا سیکنڈ بن گیا، اور رشید دوستم کو فوجوں کا اعلیٰ کمانڈر بنا دیا۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ یہ مسئلہ ایک نئی نیچ پہ آ گیا ہے۔ اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ جو طالبان ہیں یہ ایک بڑی پاور کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ ان کی حکومت بنتی ہے یا وہ حکومت کے ساتھ ملتے ہیں، میرا خیال ہے شاید ایک نیا آئین بنے افغانستان کا، اور یہ سارے جو معاملات ہیں نئے سرے سے ہوں گے۔ اور اگر جمہوریت بھی آتی ہے تو طالبان کی جو پشتون ہیں ان کی میجورٹی ہے، وہ ظاہر ہے حکومت میں وہی آئیں گے۔ دوسری طرف جو ازبک جو ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک ازبک لیڈر جو ہیں کہ جی ایک وفاقی آئین بنایا جائے، جس میں ان کا مطلب ہے کہ صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے جائیں صدارتی نظام کے بجائے۔ وہاں پہلے بھی بڑا ڈھیلا ڈالا قسم کا لوئی جرگہ سسٹم تھا، وہاں جو مرکز ہوتا ہے وہ اس لوئی جرگے سے ہی چلتا ہے، اسی سے چلتا ہے سارا۔ جی اب یہ ہمارے لیے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے میرے خیال میں کہ جو شمالی اتحاد ہے، رشید دوستم اور یہ سارے جو لوگ ہیں، ہمارا جو زیادہ رابطہ ہے وہ پشتونوں کے ساتھ ہے، ہمارا بارڈر ان کے ساتھ ملتا ہے۔ تو انہوں نے چونکہ اب دیکھ لیا ہے کہ طالبان آ رہے ہیں، انہوں نے یہ پاکستان کے خلاف رہے ہیں، پہلے یہ سارا جو گروپ ہمیشہ پاکستان کے یہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو اب انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اگر یہ ہمارے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو ہم ڈیورنڈ لائن کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ پاکستان کی ایک بڑی ڈیمانڈ رہی ہے ہمیشہ کہ ڈیویڈ لائن کا مسئلہ حل کیا جائے، لیکن افغانستان کبھی اس بات پر نہیں آیا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہاں طالبان کی حکومت تھی تو اس وقت بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے اس چیز کی کوشش کی، لیکن طالبان نہیں مانے تھے اس بات پہ۔ جی طالبان حالانکہ بہت اچھے تعلقات تھے، طالبان اس بات پہ ایگری نہیں ہوئے تھے، کیونکہ طالبان سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ بات مانی تو ان کی حکومت جو ہے، جو شمالی اتحاد، ازبک اور سارے دوسرے جو گروپس ہیں ہزارہ، وہ مخالفت کریں گے اور وہ کامیابی افغانستان میں ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن اب میرا خیال ہے کہ شمالی اتحاد کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر انہوں نے طالبان کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ کی بات کرنی ہے تو پاکستان کی بلیسنگ چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی بلیسنگ حاصل کرنے کے لیے شاید یہ بیان دیا۔ میجر صاحب بالکل یہی مسئلہ ہے۔
انہوں نے پاکستان کی بلیسنگ حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے، اور میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان، اور 70 سال سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو حل ہو جائے گا، اور ہمارے افغانستان کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کے ساتھ پھر کوئی اختلافات نہیں رہیں اچھا، گے. اس میں ایک فردر ڈیولپمنٹ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان نے افغان بارڈر کے ساتھ اپنی باڑ لگا لی ہے. اس سے پہلے یہ باڑ بھی نہیں لگانے دیتے تھے. اب یہ مسئلہ لائن کا طے ہو نہ ہو، لیکن وہ باڑ وہاں موجود ہے اور ہم اس باڑ کو اب ختم کرنے نہیں دیں گے. میں صاحب باڑ جو ہے نا کوئی بہت زیادہ لمبے ایریے میں نہیں لگائی گئی ہے، کیونکہ یہ کئی ہزار میل پہ لمبا بارڈر ہے، تو مسئلہ تو اپنی جگہ پہ موجود رہے گا. ہم نے اپنی حفاظت کے لیے باڑ تو لگا لی ہے، لیکن جب تک یہ معاملہ سیاسی طور ہاں پر جی، حل سیاسی نہ- طور پہ حل نہیں ہوگا، اس کی ویلیو اس نہیں کی- ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے باڑ پہ انہوں نے وہ بم بھی مارے تھے وہاں سے افغان دہشت گردوں نے. افغان دہشت گردوں نے، اور امریکہ بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا. بالکل، امریکہ سپورٹ انہوں نے میں تھا. بھی وہ چوکیوں پہ حملے کیے تھے، ہمارے کئی فوجی شہید ہوئے تھے. تو یہ اس میں انڈیا کے لیے بہت آپ کہہ لیں کہ سیٹ بیک ہے. سیٹ بیک ہے انڈیا کے لیے. انڈیا جتنی بھی پاکستان میں دہشت گردی کراتا رہا ہے وہ زیادہ تر افغانستان کے تھرو ہوتی رہی ہے. 3 افغان، تھوڑی ایران کے راستے، لیکن میجورٹی جو زیادہ تر اسی راستے سے ہوتی رہی ہے. اور انڈیا یہی کہتا رہا جی میں تو نہیں ہوں، یہ تو افغانی ہیں، یہ دوسرے ہیں، میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے اور وہ پریشان ہے. اسی وجہ سے جو انڈیا نے اسرائیل کے تھرو کوشش کی تھی، امریکہ پہ پریشرائز کیا کہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں اس کا بھی حصہ رکھا جائے، اس کی بھی سے ہو. لیکن افغان کے جو لیڈر ہیں، جو ان کے طالبان کے نمائندے تھے، انہوں نے بڑی شدت سے مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ انڈیا 70 سال سے ہمارا مخالف ہے، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ دشمنی کرتا رہا ہے، خاص طور پہ پچھلے 40 سال سے. تو لیکن بہرحال اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے ماضی کی غلطیاں کو اگر وہ تسلیم کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو کشمیر میں اس وقت یا انڈیا میں بھارت نے اپنی پالیسی اپنائی ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف، میرا خیال ہے کہ کوئی دنیا کا اسلامی ملک نہیں بولا، لیکن افغان طالبان نے کہا ہے جی کہ ہم عید کے بعد ہندوستان میں، انہوں نے لفظ کشمیر کا نہیں استعمال کیا، انہوں نے کہا ہم انڈیا میں جہاد شروع کرنے جا رہے ہیں. میں ویسے میرے خیال ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ پاکستان پہ الزام لگائیں گے کہ یہ جو جہاد ہے یہ پاکستان سپانسرڈ ہے، یہ ہے، اور وہ انڈیا میں اس کو ظلم کرنے کا شاید مزید موقع مل جائے اگر اس طرح کی، کیونکہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ انڈیا بہادر ڈھونڈتا ہے کہ جی یہ فلاں ملک ہے، پیچھے افغانستان ہے، فلاں ہے. تو وہ ان کو جو مظلوم کشمیری ہیں بیچارے وہ ان پہ مزید تشدد کرتا ہے. میں نے آپ سے یہی کہا کہ میں نے صرف ایک کشمیر کی انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے انڈیا کی بات کی ہے کہ پورے انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو جی کچھ جی کیا. اب دیکھیں، اب گلف سٹیٹس نے بھی آ کے اس پہ اپنا سٹینس لینا شروع کیا ہے کہ یہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہاں جی وہ جو کچھ رویہ، جو شرمناک رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ناقابل قبول ہے. تو انہوں نے جو طالبان نے بات کیا، انہوں نے انڈیا کی بات کی ہے، انہوں نے کشمیر کی بات نہیں کی. جی بالکل، انہوں نے کہا جی کہ ہم انڈیا میں ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو رکنا چاہیے. انڈین گورنمنٹ کے خلاف ہم جہاد شروع کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد. جی اچھا، انڈیا کو ایک اور بہت بڑا نقصان ہوگا کہ جب یہ روٹ کھلے گا افغانستان والا جو ہے، تو پاکستان جتنی بھی ٹریڈ ہے یہ پاکستان کے تھرو ہوگی. ظاہری بات ہے. تو انڈیا کو اس سے بڑی تکلیف ہے. نہیں، وہ تو اب جب ہم نے گوادر کی پورٹ بنا لیا، وہ تو اب ان کے لیے بھی بڑا ایزی ہو گیا. مطلب 1000-1500 میل کا فاصلہ کم ہو گیا، اس کے اخراجات کم ہو گئے، ساری چیزیں کم ہو گئی. ہمارے لیے بھی بڑی سہولت ہوگی کیونکہ اب ہمارے پاس بڑی پورٹ ہے، ہماری ہینڈلنگ کا پروسیجر مطلب کہ بہتر ہو جائے گا، ہماری کیپیسٹی بڑھ جائے گی. تو وہ ظاہری بات ہے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اب یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس میں اشرف غنی بھی پریشان ہے، کیونکہ ان کو ان کی صدارت کے متعلق یا آگے کیا ہونے جا رہا ہے کوئی یقین دانی ابھی نہیں کرائی گئی ہے. نہیں، انہوں نے تو سنا ہے جاب مانگی ہے کہ مجھے امریکہ میں افغانستان کے سفیر کا جاب دے دیا جائے. تو ظاہری بات ہے یہ سب لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. یہ جو ابھی سارے عیاشیاں کر رہے ہیں نا، یہ سب نے بیکار ہو. دیکھیں اشرف غنی بھی پشتون ہے، تو ان کو ایک اور خطرہ ہے پشتونوں میں. وہ جو پہلے صدر تھے حامد کرزئی، وہ بھی پشتون ہے. جو طالبان ہے یہ بھی زیادہ پشتون ہے، بلکہ 99% پشتون ہی ہے. تو وہ جو دوسرے ہیں اشرف غنی ہیں، وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ میری ان کی پشتون میں جو سے ہے وہ ختم ہو جائے گی. نہیں، وہ تو سب کی ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی. یہ تو مائٹ از رائٹ کا
انٹرنیشنل فارمولہ ہے، یہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. تو جب طالبان ان پاور آئیں گے تو یہ سارے لوگ ان کو سلام کریں گے. لیکن بیٹر یہی ہے میرے خیال میں افغانستان کے لیے، طالبان کے لیے بھی، کہ اب وہ پچھلا جو کچھ انہوں نے پہلے کرتے رہے ہیں وہ کچھ نہ کریں، باقی گروپس کو بھی ساتھ لے کے چلیں. شیخ صاحب، میں نے تو ایک بات، یہ ساری دنیا جو ان طالبان کو اجڑ، ان پڑھ یا جو کچھ بھی، انہوں نے سیاسی طور پہ امریکہ جیسی طاقت کو انہوں نے سیاسی طور پہ شکست دی ہے. میری سب سے فوجی یہ معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، میں تقریباً ان کو پچھلے 2 سال سے فالو کر رہا ہوں. انہوں نے جو قطر میں دفتر کھولا اور وہ جس قسم کی سٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں، کوئی انہوں نے کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں جاری کی جس سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اچھا، ان میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہ سارے کرنے والے ہیں. مطلب کہ دنیا میں انہوں نے اپنا کانسیپٹ چینج کر لیا. میرے صاحب یہ نہ سمجھے کہ وہ لوگ جو ہیں سارے ہی ان پڑھ ہیں، طالبان جو ہیں، مطلب دنیا یہ سمجھتی تھی کہ یہ طالبان جو ہیں ان کا کنسیپٹ دنیا میں یہ تھا. جی، وہ سیاسی طور پہ بہت ذہین ہیں، اور جس طریقے سے وہ قدم قدم آگے بڑھ رہے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ محتاط ہیں اور صورتحال پہ کتنی گہری نظر ہے ان کی. جی بالکل. جو طالبان ہیں. اور لیکن صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ 40 سال سے افغانستان جو ہے نا یہ پھنسا ہوا ہے، جنگ و جدل میں مبتلا ہے. بالکل ایسے. تو یہ باقی سارے جو گروپس ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلے. میجورٹی تو ہی نہیں کیا ہے. جی، ہماری دعا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے، وہاں امن قائم ہو. کیونکہ وہاں امن قائم ہوگا تو ہمارے لیے بھی ہماری تجارت کھلے گی، ہمارے لیے بہتری ہوگی. ہماری جو 2 کور فوج لگی ہوئی ہے افغانستان کے بارڈر پہ وہ فری ہو جائے گی جی، اور ہمارے لیے بہت سے معاملات آسان ہو جائیں گے. ہمیں تجارت کھل جائے گی، ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ یہ جو سارا جو ہماری فوج کا کتنی زیادہ فوج ہماری بارڈر پہ لگی ہوئی ہے، یہ فارغ ہو جائے گی ساری. سب کچھ ہو جائے گا. شیخ صاحب، میرا خیال ہے اب ہم ذرا تھوڑا سا موو کریں اس طرف. میں یہاں برطانیہ میں آنے کی طرف سے آج NHS کی طرف سے جو اعلان کیا گیا اسپیشلی ہمارے لوگوں کے لیے کہ آپ وٹامن ڈی، ویسے تو انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں، لیکن جو اسپیشلی انہوں نے ایشین کمیونٹیز کے لیے کہا ہے جی کہ آپ لوگ، کیونکہ ہمارے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. جی. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس متعلق بتائیں کہ NHS نے جو نیشنل ہیلتھ سروس ہے گلاسکو کی، انہوں نے سبھی کو یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ وہ وٹامن ڈی کا یوز کرے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وٹامن ڈی آپ کو ملتا ہے سورج کی روشنی سے، جو سب سے بڑا اس کا ذریعہ ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک یہ کرونا کا لاک ڈاؤن ہے، اس وقت میں خصوصی طور پر آپ جو ہے نا وٹامن ڈی گھروں میں لیں، کیونکہ آپ باہر نہیں نکلتے ہیں. خصوصاً وہ لوگ جو فلیٹس میں رہتے ہیں ان کو تو ویسے ہی ہوا اور لائٹ کم ملتی ہے. ہاں جی، یہ بھی آیا ہے کہ تازہ ہوا اور روشنی یہ کرونا کو کل کرنے میں بڑی مددگار ہے. اچھا، وٹامن ڈی پایا جاتا ہے سپوز مچھلی ہے، انڈے ہیں، اس طرح کی اور کئی چیزیں ہیں جن میں وہ پایا جاتا ہے، لیکن آپ کو وہ اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ملتا ہے. تو اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے انہوں کا سپلیمنٹ سے استعمال، انہوں نے ایک سپلیمنٹ کا استعمال کرنے کو کہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستانی جو ہیں ان میں ویسے بھی اس کی کمی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو خاص طور پہ کرونا کا پیریڈ ہے، ابھی جو یہ لاک ڈاؤن ہے، اس وقت زیادہ سے جو ہے نا سارے لوگ کم از کم ایک ٹیبلٹ جو ہے، میں پتہ نہیں انہوں نے 10 ملی گرام کی کہی ہے کہ وہ گھروں میں لے، کم از کم 10 ملی گرام کی ایوری بندہ لے. شیخ صاحب، اب میرا خیال ہے کہ کرونا کا تھریش UK میں کم ہوتا جا رہا ہے. جی. اب میرا خیال ہے کہ کرونا کی بیماری کے بجائے جو معاشی بحران ہے اس کے متعلق ہر کوئی جانا شروع ہو گیا. میرا خیال ہے کہ بھائی جولائی میں پبس کے لیے بھی بات ہو رہی ہے کہ پبس کو کھولا جائے گا. ہماری اسکاٹش گورنمنٹ بھی جمعرات والے دن اعلان کرنے جا رہی ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو کس طرح ایز کیا جائے گا. یورپ میں تو انہوں نے بہت سے جگہوں پہ ایز ڈاؤن کر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کاروبار وغیرہ اگلے 2-1 مہینے تک لوگوں کے کھلنے جا رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ بڑی سخت پریشان ہے جو معاشی حالات کے ہاتھوں. کیوں پریشان ہے؟ میرے صاحب انشاءاللہ حالات جو ہیں میرا خیال ہے جلدی قابو میں آ جائیں گے. دیکھیں جو 28 مئی سے نا اسکاٹش گورنمنٹ بھی لاک ڈاؤن کو ایز کرنے جا رہی ہے، ایز ڈاؤن کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی وہ جو شروع ہو جائے گی اسکیم جو ٹریس کرنے کی ہے،
ٹیسٹ ٹیسٹ اینڈ آئسولیٹ. اس سے بھی پتہ چل جائے گا فوری طور پہ کہ کس کو کرونا ہے. یعنی کہ ہم قدم قدم آگے بڑھے ہیں. اس کے بعد وہ جو 2000 آدمی باقاعدہ لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے, اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کو کرونا ہے, تو خاصی حد تک قابو پا لیا جائے گا. سپٹمبر تک انشاءاللہ جب, ویسے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں یو این او والوں بھی دوسرے بھی کہ یہ آپ کو اب اسی کے ساتھ جینا پڑے گا, لگتا ہے ایسے, لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو وائرس ہے انسانی باڈی اس کی عادی ہو جائے گی, مدافعتی نظام بھی اس میں پیدا ہو جائے گا. جی, اور یہ آہستہ آہستہ کل ہو جائے گا. اس طریقے کہ وہ پہلے بھی کئی ایسی وائرسز آئے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے گئی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈفرینٹ جو ویکسینز بن رہی ہیں وہ انشاءاللہ اس وقت تک وہ مارکیٹ بھی آ جائے گی. مشکل وقت جو ہے یہ تقریباً 6 ماہ کا ہے. جب تک ویکسین نہیں آ جاتی ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے حکومت تو چلانی ہے اور اس کے لیے پیسہ چاہیے, تو لوگ بھی اب گھروں میں بیٹھ کے تنگ آ گئے ہیں. مالی مشکلات لوگوں کی شروع ہو گئی ہیں, اور سب سے زیادہ جو مالی مشکلات کا شکار ہے وہ نوجوان طبقہ ہے. یہ جو اب گورنمنٹ کی لیٹسٹ فگر آئی ہیں ان میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ نوجوان سب سے زیادہ افیکٹو ہیں اس بات. اچھا, ان میں ان امپلائمنٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جو نئے فگرز آئے ہیں آپ نے شاید دیکھے ہوں گے کہ کئی گنا بڑھ گئی ہے. نہیں, انہوں نے کہا جی کہ اس سے پہلے جو یہ ٹیکس کریڈٹ وغیرہ یا ان امپلائمنٹ لوگ جو بینیفٹ کلیم کرتے تھے ان کی تعداد تھی 8,56,000 جو اب 2.1 ملین تک چلی گئی ہے. جی جی بالکل یہی پوزیشن جا رہی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چلایا جائے. انگلینڈ میں انہوں نے پہلے سٹارٹ کر دیا ہے, اور چائنا میں 45% سے لے کے 70% تک اب فیکٹریوں نے کام شروع کر دیا ہے. اسی طریقے سے اب ہمیں بھی اسکاٹ لینڈ میں بھی, برطانیہ میں تو وہ شروع کر رہے ہیں جلدی, تو انشاءاللہ اسکاٹ لینڈ میں بھی امید ہے کہ 1-2 ماہ کے اندر 2 ماہ کے اندر وہ جو مزید پابندیاں جو ختم کر دیں گے اور شاید زندگی خاصی حد تک معمول تک آ جائے, لیکن 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے. یہ تو میرا خیال ہے 6 فٹ والا فاصلہ ہمارے ساتھ ہی چلے گا, یہ رہے گا. اور پھر یہ شاپس وغیرہ کھل جائیں گی, ٹاؤن سینٹر کھل جائیں گے. پبز وغیرہ جو ہیں یہ ابھی شاید کھولنے میں دیر کرے. جولائی کی بات ہو رہی ہے کہ جولائی میں شاید پبز وغیرہ بھی کھولے جائیں. دیکھیں شاید کوئی نیا طریقہ کرے کہ جو آدمی بھی پب میں جائے سب سے پہلے اس کا کرونا کا ٹیسٹ لیا جائے وہیں کھڑے. ٹھیک, اس طرح کے جب نئے اقدامات کریں گے, اصل میں جب نئی ایپ آئیں گی تو وہ تو آپ کے پاس جب آپ کی ہوگا تو وہ ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ بھائی یہ کورونا کا پیشنٹ ہے کہ نہیں ہے. جی ہاں بالکل. تو اسی وقت بھی ان کا ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے ہر آدمی کا اندر جاتے ہوئے. وہ آپ کو پتہ ہے ٹمپریچر کا تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو باقی بھی جو ٹیسٹ ہے وہ بھی ڈفرینٹ, اب وہ ایپس آ رہی ہیں ڈفرینٹ طور سے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ 6 ماہ سال کے اندر زندگی خاصی حد تک معمول پہ آ جائے گی. میں بات کر رہا تھا کہ اس کے بعد جو گورنمنٹ کا معاشی چیلنج ہے, مطلب آج جو گورنمنٹ کی جو فگرز آئی ہیں, ایک تو انہوں نے بتایا جی کہ ان امپلائمنٹ بینیفٹ کلیم کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے, 2.1 ملین لوگ ہو گئے. اور گورنمنٹ نے یہ کہا ہے جی کہ اس وقت جو 3 ڈفرینٹ قسم کی وہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اسکیمیں چلا رہے ہیں اس میں 22 بلین پاؤنڈ اب تک گورنمنٹ پے کر چکی ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے جو ہماری جاب ریٹینشن اسکیمس ہیں جو مختلف قسم کی, ان میں 8 ملین لوگوں کو ہم نے فرلو اسکیم کے تحت کہ ان کی جابس برقرار رہیں ان پہ گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم نے 11.1 بلین پاؤنڈ خرچ کیے ہیں. پھر جو سیلف امپلائمنٹ کو یہ گرانٹ کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے اس میں بھی 6.1 بلین رقم 2 ملین لوگوں کو دی ہے. جی بے صاحب دیکھیں, جو ابھی تک جو اکانومی پہلے گئی تھی پہلے کوارٹر میں وہ 3% تھی, تو اب جو یہ کوارٹر جو جا رہا ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں اس میں 33% ڈاؤن جانے کی فورکاسٹ ہے. یعنی کہ کبھی شاید اتنی تیزی کے ساتھ اکانومی ڈاؤن نہیں گئی ہے, نہ ہی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے. جنگیں ہوتی رہی ہے لیکن جنگوں میں بھی یہ پوزیشن نہیں ہوتی رہی ہے. جنگوں میں کارخانے چلتے رہے ہیں, فیکٹریاں چلتی رہی ہیں, صرف بمبارڈمنٹ ہوتی رہی ہے. تو اب تو نہ فیکٹریاں چل رہی ہیں, نہ کارخانے چل رہے ہیں, نہ دکانیں چل رہی ہیں. آج کل تو ہر چیز بند ہے. یہ تقریباً 100 سال کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی پوزیشن پیدا ہوئی ہے. جب وہ 1918 میں اسپینش فلو آیا تھا اس وقت بھی لاک ڈاؤن, اسپیشل لاک ڈاؤن کیے گئے تھے چند علاقوں میں. سنیما ہال بند کیے گئے تھے,
پب کلب بند کیے گئے تھے. اس طرح کا لاک ڈاؤن کبھی بھی نہیں ہوا. تو اس وقت جو اکانومی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سوائے اسینشیل سروسز کے باقی تو سارا کچھ بند ہے. تو جس طریقے سے نقصان ہو رہا ہے اکانومی کو, لیکن وہ پورا امید بھی ہیں کہ جب 2-3 ماہ کے بعد اکانومی یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کنٹرول میں آئیں گی تو اکانومی تیزی کے ساتھ باؤنس بیک کرے گی اور نئے سرے سے. ویسے بھی جو یو کے کی اکانومی ہے ایک بڑی اکانومی ہے, جی دنیا کی پانچویں بڑی معیشت ہے. تو یہ اس طرح کے جو سیٹ بیک ہے نا انہیں سہنے کی ان میں صلاحیت ہے جو پہلے آپ نے دیکھ رہے جو اور ٹریڈیشنلی بھی رہا ہے کہ یو کے نے ہمیشہ اس قسم کے جو بحرانوں میں مرد بحران کا کردار ادا کیا اور انہوں نے لوگوں کو سنبھالا ہے. دیکھیں یہ ابھی جو ہے یہ جو ویکسین آ رہی ہے پوری دنیا میں پہلی ویکسین جو ہے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی آ رہی ہے, لیڈ کا آ رہی ہے اس وقت بھی. حالانکہ امریکہ بہت آگے ہے, جرمنی بہت آگے ہے, لیکن بہرحال برطانیہ یہاں بھی بالکل اس میں کوئی شک والی بات. ہمارے سائنسدان, ہمارے جتنے بھی ایسے ادارے ہیں سائنس کے میدان میں, ہم دنیا میں کمپٹیٹیو لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں. جتنی بھی بڑی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں, ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, فریج ہے, نہیں ماڈرن سائنس میں تو ہمارا بہت بڑا اچھا اس میں ریلوے ٹرین ہے, بجلی ہے, ہوائی جہاز ہے. اچھا اس میں ہمارے اسکاٹ لینڈ کا بہت بڑا کردار ہے. جی ٹیلی فون ہے, یہ سارا کچھ برٹن ہی بنایا ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی جو پہلی ٹرین ہے وہ بھی ڈرلنگٹن سے اسٹاکٹن چلی تھی. جی ایسے ہی ہے. تو اس طرح بجلی انہوں نے بنائی, ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے بنائی ہیں. تو اب بھی ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ کم از کم خود کو سنبھال سکیں. انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے گا. ہاں جی, آج میں ایک اور بات کہ ہم اگلے ٹاپک کی طرف جائیں اس سے پہلے کہ نکلا نے آج پھر یہ کہا جی کہ ایون دو کہ یہاں اس وقت جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 4.1 ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ہے یہ حقیقی اکانومی کی عکاسی نہیں کر رہا. تو اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ میں 33 ملین پاؤنڈ اور ایڈ کرنے جا رہی ہوں یہ جو کورونا سے جو متاثر ہوئے ہیں. اور میجرلی یہ جو رقم ہے یہ وہ جو ان کا ہے پھر اسٹارٹ اسکاٹ لینڈ اسکیم جو ہے اس میں جائیں گے. اور کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں سے کچھ پورشن یہ جو نوجوان بے روزگار ہوئے ہیں یا معذور ہیں یا ایسے لوگ ہیں کہ جو لون پیرنٹس ہیں ان کو بھی تھوڑے سے پیسے دیے جائیں گے. میں صاحب دیکھیں 30 بلین یہ جو اس طرح کی رقم ہے کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. اس سے وقتی طور پہ تو 1-2 ماہ کے لیے مدد ہو جائے گی, لیکن حالات اسی وقت ٹھیک ہوں گے, اکانومی اسی وقت بیٹر ہوگی جب وہ اپنے نیچرل طریقے سے کام کرنا شروع کرے گی. جب کارخانے چلیں گے, جب فیکٹریاں چلیں گی, جب یہ دفاتر میں کام ہونا شروع ہوگا تو تبھی یہ سارا جو سسٹم ہے یہ نارمل ہوگا. اب یہ صرف یہ ہے کہ یہ تو ہونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے, لیکن کم از کم چلو یہ ہے کہ ابھی جو لوگ فارغ ہیں 1 ماہ کے لیے 2 ماہ کے لیے انہیں تھوڑی سی ہیلپ مل جائے گی. شیخ صاحب میں اب ایک بڑے ٹاپک کی جس کے ہماری کمیونٹی کے ساتھ بڑا تعلق ہے اور بڑا افسوسناک ٹاپک ہے کہ آپ کی توجہ سے مبذول کرانا چاہتا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ اپنا انپٹ دیں. اس کے بعد ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بھی اسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب ڈاکٹر جاوید گل صاحب جو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ماہر تعلیم ہیں اور وہ انہوں نے اس فیلڈ میں بھی بڑا کام کیا, وہ گورنمنٹ کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں اس سلسلے میں. یہ جو انفارچونیٹلی برطانیہ کی جیلوں میں ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے ایشیائی لوگوں کی اور بالخصوص پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اچھا اب گورنمنٹ بھی اس سلسلے میں بڑی پریشان ہے کہ ہم اپنی جو ہماری پرسنٹیج ہے آبادی کی اس سے بہت زیادہ ہمارے لوگ جیلوں میں, اور یہ ٹرینڈ کیوں ہے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس وقت جیلوں کی موجودہ صورتحال کیا ہے. میں صاحب یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے جس پہ آپ بات شروع کیا آپ نے. دیکھیں ایک وقت وہ تھا 50s کی دہائی میں جب ہم لوگ یہاں پہ آنے شروع ہوئے تھے. 60 اس کے بعد 60s کی دہائی لے لیں, 70s کی دہائی لے لیں. میرا خیال ہے جیلوں میں ہماری جو تعداد ہے وہ 0% تھی. اس وقت کیا ہوتا تھا اگر کوئی آدمی جیل کوئی امیگریشن کے قوانین یا کوئی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کوئی چھوٹا موٹا شاید کوئی آدمی چلا جاتا ہو جیل میں, لیکن
کوئی آدمی کرائم والی بات کرائے والی کوئی بات نہیں تھی. اس وقت تو ہماری یہ پوزیشن تھی کہ ہم صرف اسی وجہ سے آئے ہوئے تھے کہ 4 دن کام کرنا ہے, 10,000 روپیہ جمع کر کے اپنے ملک چلے جائیں گے, وہاں جا کے کوئی کام شروع کر لے گی, کوئی بزنس شروع کر لے گی. اکثر کا یہی خیال تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ پوزیشن ہوئی کہ کمبل تو ہم تو چھوڑتے تھے, کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا تھا. فیملی آنا شروع ہو گئی, بیوی بچے. پھر ایک بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو لوگ پاکستان میں گئے انہوں نے کاروبار شروع کیا, ان کو وہاں پہ زیادہ تر کو نقصان ہی ہوا. وہ وہاں پہ سیٹل نہ ہو سکے, وہ واپس آئے. تو پھر ہمارا لوگوں نے اوڑھنا بچھونا یہی بنا لیا کہ اب ہم نے یہیں رہنا ہے, ہے, یہیں جینا, یہیں مرنا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ 70s کی دہائی تک جو ہے نا ہمارے لوگ کرائم میں ملوث نہیں تھے. اگر کوئی گالی بھی دیا جاتا تھا نا, گورا یا کوئی ریسسٹ یا کوئی دوسرا, تو ہم یہ شو کرتے تھے ہم نے سنا ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں اس نے کیا کہا ہے. ہم صرف مزدوری کرتے تھے اور پاکستان میں پیسے بھیجا کرتے تھے. اب مسئلہ یہ بنا ہے اس وقت دیکھتی ہے کہ جب دوسری تیسری اور چوتھی نسل آنی شروع ہوئی ہے. اس وقت جو برطانیہ میں آپ کہہ لیں کہ 30 لاکھ مسلمان ہیں, ان میں جو آدھی تعداد ہے 50% وہ برطانیہ میں پیدا ہوئے ہیں. آدھی تعداد جو ہے وہ آدھی سے زیادہ برطانیہ میں پیدا ہوئی ہے. جو پاکستانی ہیں وہ آدھے سے زیادہ برطانیہ میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن جو عرب ہیں, کرد ہیں, ترک ہیں, وہ بعد میں جو آئے ہیں یورپ سے آئے ہیں, وہ لوگ ہیں ابھی جو باہر سے پیدا ہوئے ہیں اور ادھر آئے ہیں. لیکن اگر ہم پاکستانیوں کی بات کریں تو اب تو ہماری تقریباً یہ پوزیشن ہے کہ 75% جو ہیں یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں. اب ہماری جو جنریشن جو پاکستان سے آئی تھی اس کی تعداد جو ہے 20-25 رہ گئی ہے, اور باقی سارے یہاں پہ پیدا ہونے والے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی نسل ہے ان کا ٹرینڈ ڈیفرنٹ ہے. ہماری میرے حال اب چوتھی جنریشن ہے ادھر. جی, اب ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے پڑھ لکھ کے بڑی اچھی جابز لی ہیں اور یہ بیوروکریسی میں بھی ٹاپ پہ گئے ہیں. ہمارے میاں یوسف صاحب کے ان کا بیٹا جو ہے پرائم منسٹر کا سیکرٹری بنا, جو ٹونی بلیئر کا. اس طریقے سے اور بھی بہت لوگ ہیں جو بیوروکریسی میں ٹاپ پہ گئے ہیں, انجینئر بنے ہیں, ڈاکٹر بنے ہیں, بزنس میں کیا ہے. الجزیرہ کی ساری جو نیوز ٹیم ہے وہ یہاں ہمارے گلاسگو کے گلاسگو جو بچے ہیں جی. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایسی کلاس بھی ہے جس نے نہ ہی ایجوکیشن میں توجہ دی ہے, اس میں والدین کا بھی قصور ہے, اور وہ لوگ جرائم پیشہ بن گئے. اور جرائم پیشہ بھی اس قسم کے بنے ہیں کہ انہی پاکستانیوں نے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں کونٹی میں تھا, جب میں آیا یو کے میں, تو میں دیکھتا تھا کوئی کالا سامنے سے آ رہا ہے تو ہم اتنا ڈرتے تھے ان سے, ہم روڈ چینج کر دیا, سائڈ چینج کر دیا کرتے تھے. اب یہ پوزیشن ہے کہ انہی کالوں کو جو جمیکی اور دوسرے تھے, ہمارے جو پاکستانی ہیں, ان کو جو ڈرگ کا کام ہے یہ دونوں کے پاس تھا, یا جمیکو کے پاس تھا یا ترک جو ہے ان کے پاس تھا. مانچسٹر میں, برمنگھم میں, بریڈ فورڈ میں, ان لنڈن میں انہوں نے ان کو مار مار کے بھگا دیا ہے اور سارے ڈرگ کے کاروبار پہ قبضہ کر لیا ہے. اچھا, یہ جیلوں میں اس وقت جو ہماری تعداد ہے پاکستانی 11 لاکھ ہے پورے یو کے میں, جو ہماری آبادی ہے. ہماری جو آبادی ہے, مسلمان جو ہے وہ 3 ملین ہے ٹھیک اوور آل جو ہے. لیکن جو جیلوں میں تعداد ہے مسلمانوں کی وہ 46% ہے. یعنی کہ باقی جو 7 کروڑ ہیں ان کی تعداد 56% ہے, اور ہم جو 30 لاکھ ہیں مسلمان وہ ان کی تعداد 46% ہے. اچھا, ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی کے الزام میں پکڑے گئے ہیں, ہائی سیکورٹی جیلوں میں ہیں. ان کو تو آپ چھوڑ دیں کہ وہ انہیں کہہ رہے گمراہ ہو گئے, جو کچھ ہو گیا غلط, ان کو غلط گائیڈ کیا گیا ان کو. لیکن جو دوسری جو تعداد ہے وہ کن کاموں میں ہے. وہ آپ نے پچھلے دن وہ بڑا کیس پڑا ہوگا جب وہ چائلڈ گرومنگ کا کیس آیا تھا, بالکل ایسے ادھر راج ڈیل کے علاقے میں. تو یہ ڈرگس کے کام میں بڑے ملوث ہیں جو ہمارے بچے ہیں, چوریوں میں بڑے ملوث ہیں, فائنینشیل کرائم میں بڑے ملوث ہیں. تو ان کی جو بہت بڑی تعداد جو ہے, آپ اگر تو اس طرف جائیں, انگلینڈ کی طرف جیلوں میں جائیں, تو آپ کو بڑی تعداد میں اس طرح کے بچے جو ہیں نا ہمارے نظر آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی 2 وجوہات. اچھا, یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکری ہے شیخ صاحب. ہم چونکہ گلاسگو اور اس کے گرد و نواح میں ایک اذان عصر کا وقت اور کمرشل بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, اس سے پہلے کہ میں
اپنی بریک لوں میں 2-3 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ڈاکٹر جاوید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین اکرام، رمضان ٹی وی جو اس وقت آپ کی خدمت میں اپنی بیسٹ صلاحیت سے پروگرام پیش کر رہا ہے، لیکن انتظامیہ کا خیال یہ ہے کہ جب تک یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اس ٹرانسمیشن کو ایکسٹینڈ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو خوشخبری ہے، بڑا ہاں جی خوش آئین فیصلہ ہے کہ اگر وہ اس کو ایکسٹینڈ کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت پاپولر ہے یہ ٹی وی جو ہے سر۔ وہ جس طریقے سے ہمارے پاس فگرز آئی ہیں، ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، جتنی دنیا ہمیں ٹویٹر پہ فالو کر رہی ہے، فیس بک پہ فالو کر رہی ہے، ٹیلی فون ہر ایک کے پاس ہے، وہ تو ایک طویل عرصہ ہمارا بھی شیخ صاحب گزر گیا ہے، لیکن اس سے پہلے لوگوں کو ایسا رسپانس نہیں تھا جیسا اب لوگوں کا رسپانس آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئین بات ہے اور ہمیں سب کو مل کے سپورٹ کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے اس گلاسگو ٹی وی کو کل اسکائی لیول پہ بھی لے جائیں۔ انشاءاللہ کیوں نہیں۔ جی، تو ناظرین اکرام، گلاسگو اور اس کے گرد نواح میں اذان عصر کا وقت، ایک کمرشل بریک اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میجر ماجد اور طاہر نام شیخ خبر اور تبصرہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاکستانی، ہمارے مسلمان برطانوی اسکاٹش جیلوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کی ریشو سے، اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر جاوید گل صاحب موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں گورنمنٹ کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں اور ان کے پاس یہ ساری لیٹسٹ فگر ہیں، اور ان کا تجزیہ اپنی جگہ ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی میجر صاحب، وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ شیخ صاحب بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کچھ بات کرنے کا۔ جی، شیخ صاحب بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ برطانوی اور اسکاٹش جیلوں میں ہمارے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جی، آپ چونکہ ان کو سارے اینگل سے دیکھتے ہیں، آپ خود بھی چونکہ پڑھاتے بھی ہیں یونیورسٹیوں میں، پھر آپ ذاتی طور پہ کمیونٹی کے ساتھ جس طرح انوالو ہیں، آپ کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے۔ میں آپ پہ یہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے کہ یہ ہماری تعداد کیوں زیادہ ہے، پھر ہم اس کے اسپیکٹس پہ بات کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میجر صاحب، میں محدود وقت میں کچھ گزارشات کروں گا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ہماری آبادی کے تناسب سے، مثال کے طور پر ہم اسکاٹ لینڈ میں 1.6 سے 1.8 کے درمیان ہماری آبادی ہے، اور ہم اسکاٹش جیلوں میں اوور آل ہمارا تناسب 8% ہے قیدیوں میں، جو کہ آبادی سے تقریباً کہہ لیں کہ یہ کوئی 4-5 گنا زیادہ ہے۔ اور جو ہماری گلاسگو کی سب سے بڑی جیل ہے برلینی، یہاں 12 سے 15% کے درمیان فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، یعنی اس جیل میں ہمارا تناسب جو ہے باقی پورے اسکاٹ لینڈ کی آبادی سے زیادہ ہے۔ اسی طرح انگلینڈ میں اگر ہم جائیں تو ہمارا جیلوں کے اندر آبادی کا تناسب جو ہے، یعنی پورے انگلینڈ کا اگر کیلکولیٹ کریں تو وہ تقریباً 14 سے 16% کے درمیان ویری کرتا رہتا ہے، لیکن مڈ لینڈ کی کچھ جیلوں میں 30% سے اوپر چلا گیا ہے۔ اسی طرح نارتھ انگلینڈ کی کچھ جیلیں، بریڈ فورڈ، یارک شائر کی جو جیلیں ہیں، ان میں بھی ہمارا تناسب بہت ہائی ہے، جہاں جہاں گویا ہمارا آبادی زیادہ ہے۔ اس کی وجوہات ہیں بہت ساری۔ ایک بڑی قلیل سی تعداد جو ہے وہ امیگریشن ریلیٹڈ کرائم میں جیلوں میں ہے، وہ خود آئے یا انہوں نے کسی کی اسمگلنگ کی، اس وجہ سے جیل میں چلے گئے، غلط طریقے سے آئے، وہ مقابلتاً کم شدت کا جرم ہے۔ دوسرا دہشت گردی، 2001 سے لے کے جب کہ یہ دہشت گردی کے قوانین جو ہیں وہ زیادہ شدت کی حرکت میں آئے اور نئے قوانین بھی آئے، جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے پورے یو کے میں وہ 180 کے قریب ہیں، لیکن ٹرائل کے دوران بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں رہے، پولیس اسٹیشنوں میں رہے، اور یہ جرم ایسا ہے جس کی ضمانت نہیں ہوتی، لہذا اس وجہ سے ان کی آبادی جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے، جو میں نے ابھی فگر عرض کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو میں نے تناسب عرض کیا ہے، یہ مختلف قسم کے جرائم ہیں۔ اگر آپ ان میں جائیں تو گھریلو تشدد ایک جرم ہے نسبتاً کم، جس میں لوگ جیل میں جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ منشیات میں جیل میں جاتے ہیں، اس میں ہماری آبادی بدقسمتی سے پورے یو کے میں لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر میں آپ کو عرض کروں کہ بریڈ فورڈ میں آپ سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے، میں نے گیا تو ایک نوجوان نے بڑے فخر سے یہ بات کی کہ اب الحمدللہ 2 جو کام ہیں اس میں ہم نے جو ہے جمیکوں کو مار کے بھگا دیا ہے. تو میں خوشی ہوا کہ پتہ نہیں کون سے کام ہیں، پوچھا کون سے ہیں، تو اس نے کہا کہ ایک تو وہ ڈرگ ہے اور ایک پروسٹیٹیوشن ہے، یہ اب دونوں بزنس ہمارے کنٹرول میں ہیں. یہ بریڈ فورڈ کی بات ہے، اور دوسرے مڈ لینڈ کے علاقوں میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں. اچھا، وہ فخر سے بتا رہا تھا؟ جی وہ یہ فخر سے بتا رہا تھا؟ فخر سے بتا رہا تھا کہ اب ان کاموں میں پہلے جمیکے تھے، ہم نے ان کو مار کے بھگا دیا، اب یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. تو یاد رہے کہ جس شہر کی یہ میں بات کر رہا ہوں اس کی 25% سے زیادہ آبادی پاکستانیوں ایک خاص علاقے سے متعلق ہے، اور اسی طرح مڈ لینڈ میں بھی مختلف علاقوں کی ہماری آبادی ہے، لیکن جرم کا ریٹ ہمارا بہت ہائی ہے. وجہ اس کی یہاں کے بارن بچوں کی کر رہا ہوں کہ جو پہلی ہماری نسل آئی تھی جو 50 سے شروع ہوئے اور 80s 90s تک آئے، انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم ان کا ہدف نہیں تھا، وہ سمجھتے اسکول بھیج دے ہو جائے گا، لہذا بچوں کی کوئی کوالٹی ایجوکیشن ہی نہیں ہوئی. اور 46% پورے یو کے میں ہمارے مسلمان بالخصوص پاکستانی رن ڈاؤن اور ڈپرائیوڈ ایریا میں رہ رہے ہیں. اس وقت بھی آج کی بات کر رہا ہوں، ان کے اسکول بھی پیچھے ہیں. مثال کے طور پر گلاسگو کا سب سے بڑا اسکول جو ہے وہ وہاں ہماری ساؤتھ سائڈ میں ہے، میں نام نہیں لیتا. ہمارے بچوں کی تعداد جو ہے وہ 60-70% ہے وہاں پر، اور اس اسکول کی تعداد جو ہے وہ 2500 کے قریب ہے بچوں کی انرولمنٹ. پچھلے 50 سال میں نے بورڈ آف آنرز اسکول کا جو بورڈ ہے اچیومنٹ اور آنرز کا، اس کو دیکھا تو ہمارے کسی بچے کا نام وہاں نہیں ہے، وہ دوسرے بچے لے کے جاتے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ کہ ہمارے والدین نے ان کی تعلیم کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا، ان کو چھوڑ دیا گلیوں. بچہ جو ہے وہ پیداوار ہے اپنے ماحول کی، اور ماحول 3 چیزوں سے بنتا ہے: بچے کا گھر، بچے کا انوائرمنٹ، جن گلیوں محلوں میں بچہ کھیلتا ہے، یہ پلے گراؤنڈ میں، اور جس اسکول میں وہ جاتا ہے. اب یہ بہت تکلیف سے بات ہے کہ جن آبادیوں میں ہمارے لوگ زیادہ ہو گئے آبادی کے تناسب سے، جن یعنی شہر کی لوکیلٹیز میں، وہاں کی تعلیم بھی برباد ہو گئی اور وہاں جرم کا ریٹ بہت ہائی ہو گیا. آپ اسی شہر کے مختلف علاقوں میں جہاں آپ کا اسٹوڈیو ہے اس کے ارد گرد ذرا باہر نکل کے دیکھیں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ گلیوں میں ڈرگ کے کام میں نے سیورل ٹائمز خود اسپاٹ کیا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو تعلیم میں کوئی رول ماڈل نہیں ملا، ان کو بچوں والدین کی طرف سے، گھر کی طرف سے، ان کے ماحول کی طرف سے کوئی ترغیب اور موٹیویشن ہی نہیں ہے. ان کو یہ بتایا ہی نہیں گیا. میں جب خود پڑھاتا تھا، میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے کچھ بچے کلاس میں پیچھے سے شرارتیں کرتے تھے، میں نے انہیں الگ سے بلایا. مجھے معلوم تھا کہ صبح میں اسکول لگنے سے پہلے جاتا تھا تو ان کی مائیں بڑی بڑی مرسیڈیزوں اور BMW سے ان کو اتار رہی ہوتی تھی. جب پوچھا ان سے کہ بیٹا پڑھتے کیوں نہیں ہو، وہ میری عزت کرتے تھے پرسنلی کہ یہ میں ان میں سے ہوں، لیکن پڑھتے نہیں تھے کلاس میں. یہ میں ایسٹ اینفری شہر کے علاقے کی بات کر رہا ہوں جو پاش ہے اور ان اسکولوں کی ریپوٹیشن بہت ہائی ہے، وہاں رہنے والے لوگوں کے بچوں کی بات ہے. ایسٹ اینفری شہر بائی دی وے اسکاٹ لینڈ کی موسٹ ہائیلی اچیونگ اسکولز ہیں اس لوکل اتھارٹی میں، اور لیکن ہمارے بچے وہاں، میں نے پوچھا ان سے کہ پڑھتے کیوں نہیں، کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا زندگی میں کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگے وہ ڈیڈ کے ریسٹورنٹ میں کام کر لیں گے. جب میں نے دیکھا کہ وہ بچہ کہاں رہتا ہے تو پرسنلی میں جن ڈاکٹرز کو جانتا تھا، انجینئرز کو جانتا تھا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو جان رہا تھا، اسکولوں کے ہیڈ ٹیچر بھی تھے وہاں رہتے، گورے بھی اور دوسرے بھی لوگ، وہ ان کے درمیان ان کا گھر تھا. اب اگر پیرنٹل موٹیویشن یہ ہے کہ ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں ابا جی کمائی کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں گھر میں، تو اس کے لائف میں بننے کا کیا ہے ماڈل کہ وہ پڑھے آگے؟ جب وہ پڑھے گا نہیں تو پیٹی جاب میں جائے گا، کسی میں روٹی تو اس نے کمانی ہے کس طرح کچھ کر کے، اس کے مقابلے میں جرم جو ہے اس میں بڑی کشش ہے. ڈاکٹر صاحب، رات امیر ہونے کا مثلا پاکستان بدقسمتی سے دنیا کے اس خطے میں واقع ہے جہاں کی ڈرگ جو ہے وہ اپنے خالص ہونے کی وجہ سے بڑی مشہور ہے، اور اسی یورپین کے نزدیک یہ بھی پاکستان کا تعارف ہے کہ وہاں کا چرس بہت خالص ہے اور وہاں کی ڈرگ بڑی خالص ہے. یہ بدقسمتی ہے لیکن ایسی باتیں میں نے سنی ہیں. تو وہ اس جو راتوں رات امیر بننے کے چکر میں اس چکر میں آ جاتے ہیں. اب جیلوں میں ایک خاصی تعداد ہے اب ڈرگ والے لوگوں کی بھی. گھریلو تشدد بھی ہمارے اندر ایک دوسرا انداز ہے کہ شادیاں جو ہیں وہ بے جوڑ ہم کر دیتے ہیں بچوں کی زبردستی، پھر مرد پہ ساری عمر ہوتی رہتی ہے، ان کو پوچھتے نہیں ہیں. لیکن دوسری بڑی وجہ سب سے یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی لیول کے اوپر بچوں کو تعلیم میں رکھنے کے لیے کوئی مدد کا انتظام نہیں ہے. ہمارے بچے پیچھے ہیں تعلیم میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ہمارے کوئی اکا دکا بچے بڑے ہائی اچیور ہیں
تو وہ اکا دکا ہیں. ہماری کمیونٹی کے میجارٹی بچے پیچھے ہیں, اور پیچھے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ موٹیویشن کی کمی ہے, اور کمیونٹی کو اس کا احساس ہی نہیں ہے تو اس میں کوئی کہتا ہے ہر کوئی کہ میرا بچہ تو پڑھ گیا ہے, میں نے اب کیا کرنا ہے. مسجدوں کو اس بات سے زیادہ شدت کے ساتھ کہ وہ قرآن پڑھائیں یا ان کو اسلام کی تعلیم دیں. ڈاکٹر صاحب, کیمسٹری, انگلش اور اسکول سبجیکٹ میں کوچنگ کی کلاسز مسجدوں یا دوسرے کمیونٹی کے ادارے میں مسجدوں کے اوپر یہ پابندی عائد نہیں کرتا, وہ اس بات کا انتظام کریں کہ بچوں کی مدد کی جائے. میں نے دیکھا ہے پڑھاتے ہوئے کہ ٹیچر اگر ایک بچے کو سوال پوچھتا ہے وہ جواب نہیں دیتا, پھر اس نے اگلے دن پوچھا وہ ہوم ورک بھی نہیں کرتا, تو وہ اپنا وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ جو یوں تو مسلمان خاصی زیادہ تعداد میں جیلوں میں ہیں, لیکن جو عرب مسلمان ہیں وہ دہشت گردی یا اس طرح کی کارروائیوں میں جیلوں کے اندر ہیں, جبکہ جو پاکستانی ہیں یہ ڈرگز, چوری, ڈکیتی, چائلڈ سیکس اور اس طرح کے جرائم میں ہیں, فائنینشیل کرائم میں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں پاکستانی اتنی زیادہ تعداد میں اس طرح کے جرائم میں ملوث ہے؟ وہ اپنے پروفیشنل ایجوکیشن اور بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر عزت پہ کوئی روزی نہیں کما سکتے. وہ شاپ کے اوپر ہڈیاں توڑوائیں گے, احتجاج کریں گے, انڈر پے ان کو کیا جائے گا. اس کے مقابلے میں دوسری بڑی ٹیمپٹیشن ہے. مثال کے طور پر میں علاقوں کا نام لوں تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. ہمارے شہر کے کچھ علاقے ہیں, وہاں اگر آپ 2-4 دن جائیں گاڑی پہ تو اپنے ایک ٹین ایجر بچے کو لے جائیں, اور اگر آپ اس کے ساتھ فرینڈلی ہیں تو پھر اس کی باتیں سن لیں, بچے کو چھوڑ دیں گلیوں میں کھیلنے کے لیے, پھر جو آپ کو بتائے گا. مجھے ایک والد نے جو نیوٹن مرگ کی طرف رہتا ہے یہ شکایت کی کہ میں وہاں کام سے گیا اور بچے کو وہاں چھوڑا, تو اس نے کہا میں نے پڑھنا نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا میری عمر کے بچے BMW لیے پھرتے ہیں. میں نے کہا کیسے لیے پھرتے ہیں وہ؟ تو انہوں نے کہا اس نے اسی کا ڈرگ کا ذکر کیا. یہ چلتی ہے, اور یہ آن پرپس بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اتھارٹیز کی طرف سے آن پرپس بھی اس کو اگنور کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ سارے کسی ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں شہر میں, اور باقی علاقے کو ہم جو ہے وہ صاف رکھیں, بجائے اس کے کہ ان کو یہاں بھی کرب کریں گے تو سارے شہر میں پھیل جائیں گے. اس طرح کی پالیسیاں ہیں, وہ بے شک نہ بتائی جائیں. کچھ علاقوں میں پرپسفل وہ جو ہے نا اگنور کرنا وہ بھی ہو رہا ہے, اور وہ آج قسم سے اب کچھ ایسے علاقے بھی اس میں آ گئے ہیں جس میں ہماری آبادی زیادہ ہے اور ہمارے بچے اس میں برباد ہو رہے ہیں. اگر آپ تجزیہ کریں کہ جرم کی نوعیت کا, تو آپ نے کر دیا ہے پہلے بھی کہ وہ فائنینشیل کرائم میں ہے. اس کے پیچھے بھی وہی جذبہ ہے کہ بغیر کوئی پیشہ ورانہ مہارت صلاحیت حاصل کیے اور اکاؤنٹنٹ بن کے دن رات محنت کر کے آپ ادھر جائیں, ڈاکٹر بن کے ادھر جائیں, انجینئر بن کے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک کوشچن ہے, ٹیچر بنے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کے پاس کوئی ترغیب ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی محنت کریں. جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے پاس سوائے کوئی مزدوری کرنے کے اور کچھ بچتا نہیں ہے لائف میں. ادھر دوسری طرف بڑی ٹیمپٹیشن ہے, وہ پیچھے جاتے ہیں پاکستان میں تو وہاں ان کو بہت سارے پشرز مل جاتے ہیں جو ان کو اس میں انوالو کرتے ہیں, اور یہاں آتے ہیں تو بیسیکلی میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ ان سے پچھلی نسل کا قصور ہے کہ جس نے ان کو زندگی میں کسی پیشہ ورانہ مہارت کے میدان میں آگے کی ترغیب جانے کی ترغیب نہیں دلائی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ دیگر کمیونٹیز بھی ہیں جو ہماری طرح امیگرینٹس ہیں, ان میں سکھ ہیں, یہودی ہیں, ہندو ہیں, بدھ ہیں, چائنیز ہیں, لیکن وہ سبھی جو ہیں تقریباً ہمارے مقابلے میں ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں, اور جیلوں میں بھی ان کی تعداد بہت کم ہے, ہم سے شاید 100 گنا کم ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو ہندو ایک نہیں ملے گا جیل میں؟ میں نے انگلینڈ کی جیلوں کا سروے دیکھا بہت ساری, میں 100% نہیں کہتا, لیکن ہندو ایک بھی نہیں تھا. اس کی وجہ ہے اگرچہ میجارٹی ہم بھی اور وہ بھی اکنامک مائیگرینٹ آئے تھے, لیکن ایک مختلف مزاج کے ساتھ آئے تھے. وہ وہاں بھی ہمارے سے زیادہ پڑھے لکھے تھے, اور وہ یہاں بھی آ کے ان کا کام دکان کے اوپر جانا, کام کرنا, اور بچوں کو پڑھائی کے اوپر راغب رکھنا, پیچھا کرنا ان کا اسکولوں میں جا کے. میں اسکولوں میں رہا ہوں, ہندو والدین کو میں نے دیکھا, چائنیز والدین کو میں نے دیکھا کہ انگریزی نہ آنے کے باوجود وہ اسکول میں بھاگے پھرتے ہیں بچوں کے پیچھے معلومات لینے اور ان کے اوپر نگرانی رکھنے کے لیے, لیکن ہمارے والوں میں سے کوئی نہیں جاتا. ہمارے لوگوں کا یہاں مقصد ہی نہیں تھا ایجوکیشن. یہ کتنی بدقسمتی ہے, کوئی جنت کے دروازے پہ اگر بیٹھا ہو تو اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں نے دروازہ ناک کرنا ہے. اسی طرح یہ جو اسکاٹش ایجوکیشن سسٹم ہے یہ دنیا کا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے. ہم یہاں آگے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے جو ہے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے, اسکاٹش ایجوکیشن سسٹم سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے, اور اپنا مستقبل برباد کر لیا
ہمیں اس بات سے غرض تھا کہ میں نے پیچھے 1 گھر بنا لیا ہے، اب 2 بنانے ہیں، 3 بنانے ہیں پاکستان میں، جن میں رہنا نصیب نہیں ہوا، مر کے شاید بھی وہاں جانا نصیب نہ، اور وہ سب پہ قبضہ ہو گیا ہے. چودھری سرور صاحب جب یہاں آتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں ایک بھی قبضہ نہیں چھڑا سکا، پہلے بھی گورنر تھا اور اب بھی تھا. تو یہ یہاں پر بچوں کو برے حالات میں رکھا جاتا ہے، ایون ان کا جو بینیفٹ ملتا ہے وہ بھی نہیں ان کے اوپر خرچ کیا جاتا. اس پہ ہم کوئی ٹیوشن رکھتے ہیں، بچے کو ہیلپ کر دیں، اس کو لے کے جائیں کسی پڑھے لکھے مسلمان سے، پاکستانی سے اس کو ملائیں تاکہ بچے کو تحریک کوئی اور ترغیب ہو اس کی لائف میں. وہ نہیں ہے. جب یہ سارا کچھ نہیں آتا تو وہ نسل جوان ہو جاتی ہے، ایک مخصوص قسم کی بے صلاحیت نسل، اس کے پاس اس کے سوائے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک ایسا میدان جو بڑا مرغوب ہے راتوں رات امیر بننے کے لیے وہ اس میں کود جاتے ہیں. اور مجھے جلوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، چیپلنسی اور ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے گفتگو تو زیادہ کرنا چاہتے تھے لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ یہ بڑا چپتا ہوا موضوع ہے اور ہم پھر کسی وقت انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے اور آپ کی رائے لیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام یہ تھے ڈاکٹر جاوید گل. شیخ صاحب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے، میں نے پہلے بھی پروگرام کے پہلے اسے میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ہماری رمضان ٹی وی کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جب تک یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے ہم اس ٹرانسمیشن کو ایکسٹینڈ کریں. میں چاہوں گا کہ ہمارے لوگ بھی اس سلسلے میں اپنی انپٹ دیں اور وہ لوگ جو اس معاملے میں انٹرسٹڈ ہیں یا جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ریڈیو ہماری ٹی وی کی انتظامیہ سے رابطہ کریں اور ہم ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم اس کام کو آگے بڑھا سکیں. ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میجر ماجد اور طاہر نام شیخ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.